آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزاؤں سنی دعوت اسلامی جو سالانہ اجتماع کے اندر ایک دن عورتوں کے لیے مخصوص کرتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین جو نصف امت کہلاتی ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لے، اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لے، خدا کی قسم اگر ماں کی گود سنور جائے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پوری امت کو سنوارنے کی کوشش کرنا نہیں پڑے گی، بلکہ امت خود بخود سنور جائے گی۔ امت ذبو حالی سے نکل کر کے، امت ذلت کے دلدل سے نکل کر کے کامیابی کی راہ پر گامزن ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزاؤں جب بھی کسی انسان کی آپ زندگی کا جائزہ لیں گے، اگر کوئی انسان زمین پر بہت کامیاب نظر آتا ہے، بہت بلند مرتبے پر فائز نظر آتا ہے، اس کی زندگی بے پناہ مثالی نظر آتی ہے، اگر آپ اس کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو یقیناً آپ اس نقطے پر ضرور پہنچیں گے کہ اس کی ماں کی تربیت نے کہیں نہ کہیں تو اسے اس قابل بنایا ضرور تھا جس کی بنیادوں پر وہ کھڑا ہو کر اس نے کامیابی کی راہ طے کر لی ہے، کامیابی کی شاہراہ پر وہ گامزن ہو گیا ہے۔ آج جی آپ دیکھیں سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ و تسلیم کی قربانی کو کون نہیں جانتا۔ ابھی ذی الحجہ کا مہینہ اس ماہ مبارک کے بعد شروع ہوگا اور اس کے بعد اللہ اکبر جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا تو اللہ اکبر سیدنا اسماعیل کے چرچے ہوں گے، سیدہ ہاجرہ کے چرچے ہوں گے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے چرچے ہوں گے۔ ساری دنیا کے مسلمان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت کو ادا کریں گے۔ وہ قربانی کیا ہے جو سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے ذریعے سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی رب کی بارگاہ کے اندر، تو آخر وہ کیا تھا؟ سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام نے کون سے مکتب کے اندر یہ تعلیم پائی تھی کہ جب باپ اللہ کی راہ میں ان کی گردن پر چھری چلائے تو وہ صابر و شاکر بن کر باپ سے کہے اے میرے باپ مجھے اللہ کے حکم پر قربان کر دیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔ یہ کون سے مکتب کا درس تھا؟ یہ کون سی خانقاہ کی تعلیم تھی؟ تو خدا کی قسم نہ کسی خانقاہ کی تعلیم تھی، نہ کسی مکتب کا درس تھا، بلکہ یہ ماں کی گود کا نتیجہ تھا جس نے سیدنا اسماعیل کو آداب فرزندی سکھا دی تھی۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں یہ مکتب کی کرامت تھی یا کہ فیضان نظر تھا، سکھائے جس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام اگر اپنے سر کو رب کی بارگاہ کے اندر رکھ دیتے ہیں اور اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دو، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، اللہ کی بارگاہ کے اندر میں صبر و شکر کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ جناب ہاجرہ کی تقدس ماں گود کا نتیجہ تھا، یہ ان کی عفت ماں گود کا نتیجہ تھا۔ اگر آج بھی گود ماں کی سیدہ ہاجرہ کی پرتو بن جائے تو خدا کی قسم اب کوئی اسماعیل تو پیدا نہیں ہوگا مگر پرتو اسماعیل ضرور پیدا ہو جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزاؤں آج کیفیت کیا ہے؟ ماں اللہ اکبر، ماں کی کیفیت یہ ہے کہ آج کی مائیں ہاجرہ جیسا دامن لینے کی بجائے، ہاجرہ جیسی گود دینے کی بجائے آج ہیروئن کے طریقے پر چلتی نظر آتی ہے، آج گندی عورتوں کے طریقے پر چلتی نظر آتی ہے۔ کیفیت یہ ہے سیریل دیکھ دیکھ کر کے غیرت اس قدر مردہ ہو چکی ہے کہ آج کی خواتین نہ سیدہ ہاجرہ کا کردار پڑھنا چاہتی ہے، نہ سیدہ فاطمہ کا کردار پڑھنا چاہتی ہے، نہ سیدہ مریم کا کردار پڑھنا چاہتی ہے۔ ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، اگر ان کے پاس وقت ہے تو گندے سیریل دیکھنے کے لیے، اگر ان کے پاس وقت ہے تو گندی فلمیں دیکھنے کے لیے، اگر ان کے پاس وقت ہے عشقیہ داستانیں پڑھنے کے لیے۔ ارے نادانو ذرا سوچو تو صحیح، ایک ماں کی ذمہ داری کیا ہے، ایک ماں کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر! سیدنا امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں اے ماں اپنی ذمہ داری کا احساس کرو۔ آج مائیں اپنی بچیوں کی تربیت نہیں کرتی، سیدہ فاطمہ کے کردار سے آراستہ نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچیاں آبادی کے راستے پر چل پڑتی ہے اور شادی سے پہلے کوئی ایسا کام کر جاتی ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں ان کی گردن نیچے
نیچے جھک جاتی ہے تو اس وقت ماں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، میری بیٹی نے یہ کیا کیا۔ مگر آؤ احتیاطی تدابیر تو آپ اختیار نہیں کرتی ہو۔ آؤ امام اہل سنت کا پیغام سنو، اعلی حضرت کا پیغام سنو۔ اعلی حضرت امام عشق کو محبت فرماتے ہیں اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو، بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر پڑھنے سے روکو، اور اگر انہیں تفسیر ہی پڑھانا ہے یا تعلیم ہی دینا ہے تو انہیں سورہ نور کی تعلیم دو، انہیں سورہ نور سکھاؤ۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی بچیوں کو سورہ نور کی تعلیم دینے کا حکم دیا گیا۔ امام اہل سنت سے پوچھا گیا، اے امام یہ تو بتائیں کہ ہم سورہ یوسف کی تعلیم اپنی بچیوں کو کیوں نہ دیں، اس کی تفسیر کیوں نہ پڑھوائیں؟ امام اہل سنت بزرگوں کے اقوال نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ یوسف کے اندر ایک عورت کے مکر کا ذکر ہے کہ اس نے کسی کو چاہا، اس کی محبت کا تذکرہ تفسیر میں موجود ہے، تو کئی لوگ بچیاں اس کو پڑھنے کے بعد ذہن میں کچھ دوسرا نہ سوچ لیں، اس لیے اس کے اندر ایک عورت کی محبت کا تذکرہ اس کی تفسیر میں موجود ہے، اس لیے بچیوں کو اس کی تفسیر نہ پڑھنے دو۔ اللہ اکبر! اگر سورہ مبارکہ کی تفسیر کے اندر ایک عورت کے عشق محبت کی داستان موجود ہے تو علماء محتاطین اس کو پڑھنے سے روک رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تفسیر قرآن میں عورت کی محبت کا تذکرہ ہے، عورت کے عشق کے اور اس کے مکر کے حوالے سے گفتگو ہے، تو علماء احتیاط کرنے والے علماء اس کو پڑھنے سے روکتے نظر آتے ہیں۔ تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم ان گندی سیریلوں کو دیکھو اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور اپنے بیٹوں کے ساتھ، جن گندی سیریل کے اندر باضابطہ طور پر افیئر کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، ناجائز تعلقات کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزاؤں، اپنے انداز کو بدلنا ضرور ہوگا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی آپ کے سامنے آگ میں کودنے کے لیے جائیں یا ان کو آگ کا تھوڑا سا چٹکا لگ جائے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ آپ اپنا سب کچھ نثار کر دیں گی، آپ اپنا سب کچھ قربان کر دیں گی، مگر اپنے بیٹا یا بیٹی کو آگ کے اندر کودنا گوارا نہیں کرے گی۔ آپ اس کے ہر مطالبے کو پورا کرے گی، آپ ان کے ہر مطالبے کو پورا کرنے کی کوشش کریں گی۔ میرے بیٹے تجھے آگ میں نہیں کودنا ہے، میری بیٹی تجھے آگ میں نہیں کودنا ہے، اس لیے کہ ہم تجھے آگ میں نہیں دیکھ سکتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، گھر کے اندر اگر اللہ اکبر آگ لگ جائے، ایک ماں اپنے وجود کو خطرے میں ڈال کر اپنی اولاد کو آگ سے بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ ارے نادان ماؤں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم دنیا کی آگ سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اتنی حساس ہو، اتنی کوشش کرتی نظر آتی ہو، اور تمہارے بچے غلط راہ پر چل کر کے، تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں گناہوں کے رستے پر چل کر کے اللہ اکبر جہنم کی آگ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، جہنم کا ایندھن بنتے جا رہے ہیں۔ ان کو بچانے کے لیے تم کیا فکر کر رہی ہو؟ ان کو بچانے کے لیے تم کیا کوشش کر رہی ہو؟ جانتی ہیں آپ؟ اللہ اکبر! عرض یہ کر رہا تھا، اگر کسی بھی بڑے انسان کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو اس میں ماں کا بہت بڑا کردار ضرور نظر آئے گا۔ یہ سیدنا امام علی مقام کی ذات ہے، امام علی مقام، امام عرش مقام، سیدنا امام حسین علی جدی والے صلاۃ و تسلیم کیسے کردار کے مالک ہے۔ اللہ اکبر! یزیدیت کو ختم کر دیا، باطل کو مٹانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا اور پھر سجدے میں اپنے سر کو کٹا دیا۔ امام حسین نے اپنے سر کو سجدے میں کٹا کر کے اپنا سب کچھ لٹا کر کے ایسی تاریخ رقم کروائی ہے
کہ سابقہ امتوں میں یہ نظر نہیں آتا. اسی لیے تو عصر حاضر کے مفکرین کہتے ہیں کہ سارے انبیاء کرام کی حیات مست کر دی گئی, سارے انبیاء کرام کی شریعت کو بدل دیا گیا, اور سرکار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت باقی رہی. وجہ جو بہت ساری ہے, مفکرین کہتے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گزشتہ امتوں کے اندر گزشتہ انبیاء کی امتوں میں کوئی امام حسین پیدا نہیں ہوا تھا, اور جناب محمد الرسول اللہ کی امت میں امام حسین ہے جس نے اپنا سب کچھ لٹا کر کے اپنے نبی کی شریعت بچائی, اپنے نانا کا دین بچایا. میں پوچھنا چاہتا ہوں امام حسین کو یہ جذبہ کہاں سے ملا کہ سر کٹاؤ, رب کی راہ میں سر بھی کٹاؤ تو سجدے کی حالت میں, جان بھی دو تو سجدے کی حالت میں. یہ کسی اور کا کمال نہیں تھا, یہ ان کی مقدس ماں سیدہ فاطمہ کا کمال تھا. سیدہ فاطمہ کو یہ جذبہ آغوش نبوت سے ملا, اور سیدہ فاطمہ نے اس جذبے کو امام میں منتقل فرمایا. ایک مرتبہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد عرض کیا, ماں مجھے بھائی حسن نے مارا ہے. سیدہ کہتی, حسین میں تجھ سے یہ نہیں سننا چاہتی کہ حسن نے تجھے کیوں مارا اور مارنے کی وجہ کیا تھی اور تو نے حسن سے کیوں لڑا, بلکہ میں تو اتنا جانتی ہوں کہ جب کوئی مسلمان آپس میں لڑتا ہے تو اس کا رب اس سے ناراض ہوتا ہے. حسین تو نے اپنے بھائی سے لڑ کر اپنے رب کو ناراض کر دیا. سیدنا امام حسین ننھے سے بچے تھے, ماں سے کہتے ہیں, ماں جب میرا پروردگار ناراض ہو گیا تو میں راضی کیسے کروں. سیدہ فاطمہ کہتی ہے, بیٹا نماز پڑھ لے, سجدہ کر لے, تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہو جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ سجدے کا تصور بچپن سے سیدہ فاطمہ اپنے بیٹے کو عطا کرتی نظر آتی ہے, اور سیدنا امام حسین نے دیکھا بھی وہ شب جو ماہ رمضان المبارک کی تیسری شب کہلاتی ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بظاہر آخری وقت ہے. سیدہ اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتی ہے, انتقال کا وقت قریب ہے. اس وقت کے اندر خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندوں کے سارے حقوق ادا کرنے کے بعد مصلی بچھاتی ہے اور اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتی ہے. جناب فضہ کہتی ہیں, جو سرکار فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھی, جناب فضہ کہتی ہے, میں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ حالت سجدے میں ہیں, سبحان ربی العالی کی صدا ان کی زبان پر جاری ہے, سبحان ربی العالی کی صدا ان کی زبان پر جاری ہے. اسی کیفیت میں میں نے سیدہ کو دیکھا, اور میں نے سیدہ کے سر سے لے کر چھت تک کے اور چھت سے لے کر آسمان تک کے نور کا ایک عجیب ستون دیکھا. اسی کیفیت میں سیدہ سبحان ربی العالی کہتے کہتے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تھا کہ میری مقدس ماں نے اپنی جان رب کی بارگاہ میں جب رب کے حوالے کیا تو میری ماں کسی دوسرے کام میں مصروف نہ تھی, بلکہ میری ماں سجدے میں مصروف تھی. حالت سجدہ میں میری ماں نے اپنی جان کو اپنے رب کے حوالے کیا تھا. حالت سجدہ میں, حالت نماز میں میری ماں نے اپنی جان کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. امام حسین کو ماں کی گود سے یہی تعلیم ملی تھی کہ اگر جان بھی جائے تو کسی دوسرے کام میں نہ جائے, بلکہ جان بھی جائے تو سجدے میں جائے. ننھے سے حسین کو یہ تصور سیدہ فاطمہ اپنی ماں سے ملا تھا. حسین پاک نے دیکھا تھا میری ماں نے جان دی ہے تو سجدے میں دی ہے. امام حسین کا جب آخری وقت آیا تو اپنی ماں کا آخری سجدہ ان کو یاد آ گیا. امام کے دل نے کہا ہوگا, جب ماں نے لذت سجدہ میں جان جانے آفری کے حوالے کی ہے تو کیوں نہ میں بھی
کی سنت کو ادا کر کے سپوت بیٹا ہونے کا حق ادا کر دوں. اور امام نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا. یہ سجدے میں جان دینے کا تصور حسین کو کسی مکتب سے نہیں, کسی مسجد کے واعظ سے نہیں, بلکہ اپنی ماں سیدہ فاطمہ کی گود سے ملا تھا. آج بھی اگر ہماری بہنیں سیدہ فاطمہ کے کردار کو اپنا لے تو بچوں کو یہ کردار ملتا ہوا ضرور نظر آئے گا, بچوں کو یہ انداز ملتا ہوا ضرور نظر آئے گا. آج مائیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے, اس لیے کہ میری بہنوں, جب ماں اپنے بچے کی صحیح تربیت کرتی ہے تو جہاں بچے کا ذکر ہوتا ہے